بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز جس طرح عمران خان صاحب کا زمان پارک سے لے کر لاہور ہائی کورٹ تک عوام کے سمندر نے استقبال کیا ہے، اس نے طاقتور حلقوں اور پی ڈی ایم حکومت اور سیاسی تجزیہ کاروں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ سیاسی فیصلے جو ہفتوں اور مہینوں کے بعد ہونے تھے اب وہ گھنٹوں اور دنوں کے اندر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پرویز الہی نے آج بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اور پہیہ کس طرح الٹا گھومنا شروع ہو گیا ہے، اس حوالے سے بڑی خبر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ گیم از اوور، خدا حافظ شہباز شریف، اعتزاز احسن ایک مرتبہ پھر چھا گئے ہیں۔ صدر علوی صاحب نے 9 اپریل کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، جس پر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس کے اندر کیا فیصلہ ہوا ہے، پہلے مختصراً وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ صدر علوی نے کس طرح اس پورے الیکشن کمیشن، نگران حکومت اور سب کا جو منصوبہ ہے اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جس طرح کے وہ اقدامات کر رہے ہیں، یقیناً وہ جمہوریت اور آئین کی نفی ہے، قانون کو وائیولیٹ کیا جا رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ ادارے کی تنخواہیں مراعات لے رہے ہیں، لیکن الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب جو ہے گزشتہ روز صدر علوی نے جو کارڈ استعمال کیا ہے، اب اس پر جو بحث ہے وہ تو ہم آگے چل کر کریں گے، لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو نئی صورتحال ہے اس پر ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا ہے، اور اس اجلاس کے اندر کوئی آگے امید تھی کہ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر وہ آج ہی ریٹ پٹیشن فائل کریں گے، لیکن انہوں نے آج ایسا نہیں کیا، بلکہ اس اجلاس کا ایک اعلامیہ اور پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر وہ پریس ریلیز ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی 21 فروری 2023۔ آج الیکشن کمیشن کا عام اجلاس جناب سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں ہوا، جس میں معزز ممبران الیکشن کمیشن بھی شریک ہوئے۔ میٹنگ میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ بھئی کون سا آئین، کون سا قانون؟ آپ نے تو قانون اور آئین کو پاؤں تلے روند دیا ہے۔ آپ تو اس وقت ٹیکس پیئر کے پیسے پر بوجھ بن گئے، اور یہ کتنا مذاق ہے۔ یعنی ایک طرف پی ڈی ایم حکومت، پیپلز پارٹی، آئین، جمہوریت، آئین کا یہ رونا رونے والے سب ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ خطرہ ایک ہی ہے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے، عوام کے کندھوں پر بیٹھ کر آ رہا ہے، پھولوں کے ہار پہنے ہوئے آ رہا ہے، اور یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون پر عمل کرتے رہیں گے۔ الیکشن کمیشن ہر وقت آئین اور قانون کے تحت 90 دن میں الیکشن کروانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کمال ہے، ویسے کتنا بڑا لطیفہ ہے۔ الیکشن کمیشن ہر وقت آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کروانے کے لیے تیار رہتا ہے، مگر آئین اور قانون کہیں بھی نہیں لکھا کہ الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا۔ تو بھئی نہیں لکھا ہوا تو صدر نے دے دیا ہے، گورنر نے پرفارم نہیں کیا تو صدر نے کر دیا ہے، آپ کا تو کام ہی الیکشن کروانا ہے، آپ وہ کروائیں۔ آگے وہ رکھتے ہیں، ہاں مگر مجاز اتھارٹی کی طرف سے تاریخ مقرر کرنے کے بعد کمیشن فوراً الیکشن شیڈول دے کر الیکشن کروانے کا پابند ہے۔ صدر پاکستان صاحب کی طرف سے تاریخ مقرر کرنے کے بعد آج کمیشن کی میٹنگ میں اس پر تفصیلاً غور کیا گیا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان اور دیگر قانونی ماہرین سے مزید رہنمائی لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کل مورخہ 22 فروری 2023 کے لیے دعوت دے دی گئی ہے، اور مشاورت کے لیے 2 آئینی قانونی ماہرین کا بھی انتخاب کیا جا رہا ہے۔ وہ وہی ہوں گے جو نون لیگ پی ڈی ایم کے آئینی ماہرین ہیں، لیکن آپ ٹرائی کر لیجئے، چونکہ آپ نے الیکشن کے اندر رکاوٹ بننا ہے، قانون اور آئین جو ہے اس کو روندنا ہے۔ آپ اس طرح کی ایک گیم کے اندر ہیں، لیکن کتنی دیر بھاگیں گے؟ تو اب صدر نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، یقیناً اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ کم از کم الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دینی پڑ جائے گی۔ اب اس کے اندر اعتزاز احسن نے ایک بڑی جو ہے وہ عام بات کی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے جو ہے وہ بڑا، بلکہ وہ پھٹ پڑے ہیں، اور بڑا زبردست طریقے سے، حالانکہ ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح اس پورے معاملے کی وضاحت کی ہے قانون اور آئین کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ صدر علوی جو ہے ان کو اس طریقے سے نہیں بھیجنا چاہیے تھا، یعنی وہ وزیر اعظم کو لکھتے کہ جناب یہ ارجنٹ میٹر ہے، آئین کی وائیولیشن ہو رہی ہے، لہذا آپ جو ہے آپ ان کے ساتھ ہیں، یا آپ اس کے اندر کیا کہتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں اب بھی صدر علوی جو ہے ان کو یہ اقدامات اٹھانے چاہیے، اور ایک ریٹن لیٹر لکھ کر جو ہے وہ بھیج دینا چاہیے کہ نہ گورنر عمل درآمد کر رہا ہے،
نہ چیف الیکشن کمشنر عمل درآمد کر رہا ہے. تو اب یہ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر لگے گی. تو آئین کے تحت آپ بتائیے, تاکہ جو اگر وہ کہتے ہیں آئین پر عمل نہیں کرنا تو پھر بھی معاملہ الٹیمیٹلی یہ عدالت کے اندر جانا ہے. بہرحال اب جو ہے وہ اس کے اندر جو انہوں نے عام باتیں کی ہیں, انہوں نے کہا ہے کتنا بھاگو گے بھائی, عمران خان کا آپ نے حبہ بنا لیا ہے, اور آپ کتنا 10 دن اور بھی اگر مل گئے تو پھر بھی آگے عمران خان کھڑا ہوگا, تحریک انصاف ہوگی. اور یہ انہوں نے کہا کہ صدر علوی کی جانب سے الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ دینے کی, وہ کہتے ہیں تاریخ کو بڑھانے کی اجازت تو اعلی عدلیہ بھی نہیں دے گی. اب یہ وہ فائدہ ہے کہ بجائے اس کے کہ 90 دن گزر جائیں, اس کے بعد درخواستیں ہوں اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے کہ جناب چونکہ اب یہ عمل ہو چکا ہے تو لہذا مزید 90 دن بعد الیکشن کر لیں. تو اب جو صدر علوی نے بھیجا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چونکہ اس کے خلاف درخواستیں جائیں گی تو اگلے 5-10 دن کے اندر نئے الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر دے دے گی. یہی وہ اصل جو ہے وہ کھڑاک کیا گیا ہے جس کی آہستہ آہستہ جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہوگی. اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات ہونے ہیں تو 90 دن میں ہی ہوں گے. چلیں یہ الیکشن کچھ آگے بھی بڑھا دے تو پی ڈی ایم کو کیا فائدہ ہوگا. الیکشن آگے بڑھانے کی اجازت سپریم کورٹ بھی نہیں دے گا, نہ وہ دے سکتی ہے. صدر نے جس انداز میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. آرٹیکل 48 کے مطابق صدر وفاقی حکومت یا کابینہ سے سفارش کا پابند ہے. صدر مملکت اسے انا کا مسئلہ نہ بنائے اور حکومت کو خط لکھے. تو یہ راستہ دیا ہے اعتزاز احسن نے کہ خط لکھ دیں تاکہ وہ ذمہ دار جو وزیر اعظم ہے اور کابینہ وہ بھی اس کے اندر آ جائے گی. صدر مملکت حکومت کو آگاہ کریں گے. چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا مگر انہوں نے معذرت کی. وزارت خزانہ داخلہ سمیت کوئی بھی معذرت نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن بھی معذرت کا مجاز نہیں ہے, اسے اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی, یعنی الیکشن کروانا پڑے گا. آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کے لیے 90 دن سے اوپر نہیں جانا ہوگا. صدر وزیر اعظم کو خط لکھ دیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے انتخابات سے معذرت کی ہے. پھر وہ کہتے ہیں آئین میں یہ طے کیا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہوں گے. الیکشن میں 90 دن سے تاخیر کی جاتی ہے تو یہ سریعاً آئین سے انحراف ہے. گورنر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو انہیں انتخابات کی تاریخ دینی ہے. آرٹیکل 218 کی شق 3 کے مطابق الیکشن کمیشن 90 دن میں انتخابات کا ذمہ دار ہے. آگے انہوں نے کہا ہے کہ دونوں گورنرز الیکشن کی تاریخ دینے کی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. الیکشن کمیشن بھی انتخابات کروانے کی اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. دونوں آئینی دفاتر اردو کی پرانی مثل پہلے آپ نہیں پہلے آپ کی طرح گیند ایک دوسرے کے کورٹ میں پھینک رہے ہیں. تو اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہونے جا رہا, بلکہ رجوع کرنا پڑے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے الٹیمیٹلی اس کو فیصلہ کرنا ہے اور الیکشن کے اکھاڑے میں ان کو اترنا ہے. اب جی آپ نے بڑی مرتبہ یہ خبر ہم نے بھی دی کہ چودھری پرویز الہی اور ان کے جو تمام ایم پی ایم این ایز ہیں وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کریں گے. لیکن چونکہ چودھری پرویز الہی وہ خود کہہ چکے ہیں کہ بڑے گھر کی منظوری کے بغیر وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کرتے, اور جب ایون وہ عمران خان کے ساتھ آئے تھے تو اس وقت بھی انہیں کہیں نہ کہیں سے منظوری ملی تھی. اب ایک تاثر قائم ہوا کہ مونس الہی جو ہے چونکہ انہوں نے مجبور کیا اور وہ انتقامی کاروائیاں بھی شروع ہو گئی, محمد خان بھٹی, عامر راں اور دیگر پریشرائز بھی کیا گیا. معاملات ایک طرف پریشر ڈالا جا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف مذاکرات اور بیک ڈور جو ہے وہ گیمیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو پرویز الہی نے بالآخر جو گزشتہ روز دیکھا, یعنی آپ نے دیکھا مسلسل حکومت کی یہ کوشش ہے اور اس کے اندر بہت سارے سہولت کار بھی ہوتے ہیں, اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جیسے پورا میڈیا سہولت کار بنا ہوا ہے, تمام ٹی وی چینلز اور بہت کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. کمپین چلائی, گھڑی چور, یہ فراغ ہوگی, یہ سارا جو ہے وہ بیانیے جو ہے وہ کر کے تو اب عمران خان کو بڑا ڈینٹ پڑ گیا جی. اب عوام ہٹ گئی ہے, اب جو ہے وہ انشاءاللہ مسئلہ ہی کو نہیں ہے. تو اب گزشتہ روز جس طرح کا ماحول زمان پارک سے لے کر لاہور ہائی کورٹ تک بنا ہے, پوری پاکستانی قوم ایک مرتبہ پھر اس بڑے زرداری اور شریف مافیا کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے, اور ان کو احساس ہو گیا ہے کہ جس طرح انہوں نے مہنگائی کے پہاڑ توڑے ہیں, ریمیٹنسز میں کمی ہو گئی ہے, اوورسیز ریمیٹنسز کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے تقریباً $2 ارب کی. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس میں اب اس طریقے سے پیسے نہیں آ رہے, یہاں بھی کمی ہو گئی ہے. سرمایہ کاری رک چکی ہے, ملکی معیشت برباد ہو گئی ہے, عوام جو ہے مہنگائی نے اس کا جینا دوبر کر دیا ہے. اب لوگ رونے پیٹنے پہ آ گئے ہیں, ان حکمرانوں کو ہر جگہ گالیاں پڑ رہی ہیں. اس ماحول کے اندر جو ہے وہ عوام نکلی اور رسپانس دیا گیا. تحریک انصاف کے کارکنان نے بھی, اور لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان نے کس طرح اس ملک کو بچایا ہوا تھا.
کتنی ان کی کوشش تھی، اور اس کا ایک بڑا ثبوت اس ملک کے اداروں نے دیا ہے. یعنی جو احتساب کے ادارے ہیں، خاص طور پر اینٹی کرپشن، ایف آئی اے یا نیب، اب ان کے اندر پتا چلا کہ عمران خان یا ان کی کابینہ کے کسی ممبر کے خلاف کوئی بھی جو ہے وہ کیس کرپشن کا نہیں نکلا. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ان 3.5 سال کی حکمرانی کی. ادھر ادھر کے اس نے یہ بیان دے دیا، فلاں نے یہ دے دیا، بالآخر آج جو ہے وہ چودھری پرویز الہی، اور یہ کنفرم ہو گئی ہے خبر، اور اب جب تک ویڈیو پبلک ہوگی تو یہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوگی، چونکہ تقریب کی جو تیاریاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور اصولی طور پر یہ خبر ذرائع نے کنفرم کر دی ہے، بلکہ ٹی وی چینلز نے اب چلا بھی دی ہے. اور اس کے مطابق چودھری پرویز الہی اور ان کا پورا جو گروپ ہے وہ تحریک انصاف میں آج باضابطہ شمولیت کا اعلان کرنے جا رہا ہے. 6 بجے یہ تقریب اب آپ سماعت کر رہے ہوں گے، اور اس کی وجوہات بڑی سادہ ہیں کہ پرویز الہی جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں، اور انہوں نے جو خان چاہتے تھے اس طریقے سے وہ ڈٹے رہے ہیں. اور اب جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اندر شمولیت کا اعلان ہو رہا ہے. معاملات کچھ بیک ڈور کے اندر طے ہو رہے تھے کہ پرویز الہی اگر اتنی بڑی جو ہے وہ سٹیپ اٹھاتے ہیں تو کل کو یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ لوگ ان کو ایکسیپٹ نہ کریں، اور اگر وہ آتے ہیں تو کیا وہی پی ٹی آئی کو توڑ نہ دیں. ادھر سے یہ بھی خدشہ ہے کوئی نیا گروپ بنا کر جو ہے یہی ان کو. تو پرویز الہی خاص طور پر ان کے حوالے سے یہ تاثر ہے، اگرچہ ان کا بیٹا جو بھی کہے، لیکن بڑے گھر کی منظوری کے بعد یعنی وہ بغیر اس طرح کے فیصلہ ان کا مشکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، عمران خان اور ہمارے ادارے ایک پیج پر تھے، لیکن وہ پیج پھر پھٹا، بیک ڈور کے اندر عمران خان کو ہٹانے کے معاملات بھی ہو رہے تھے، اور ادھر سے ان کے کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے تھے، وہ رک گئے تھے. تو اب یہ بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ بظاہر ان کو ہوا بھری جائے پی ڈی ایم والوں کو کہ ہم نے اب نیب بھی کاروائی کرے گی، دوسرا بھی ایف آئی اے بھی اٹھا لے گا. تو یہ اس طریقے سے، لیکن چیخو پکار بہرحال اب ان کی شروع ہو گئی ہے. میاں جاوید لطیف جیسے لوگوں کو ایکٹیو کر گیا کہ کہیں ہمارے ساتھ ڈبل گیم نہ ہو جائے، اور وہ ادھر سے الیکشن اناؤنس ہو جائے، عمران خان 2/3 اکثریت لے کر آ جائے، اور ہم ادھر ویسے ہی دعوے کرتے رہیں کہ ہمیں کمٹمنٹ دی ہے. تو عوام نے جو رسپانس دیا ہے، میرا خیال ہے کہ عوام کی رائے کے خلاف جانا یہ نہ تو کسی ادارے کے مفاد میں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس وقت کوئی اس طرح کا افورڈ کیا جا سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی خدا حافظ ہونے جا رہا ہے شہباز شریف کو، چونکہ پرویز الہی اور اگر وہ آ رہے ہیں، گیم اوور ہونے جا رہی ہے. تو انتخابات ہوتے ہیں تو شہباز کی مرکز میں حکومت بھی ختم ہوگی. جب 2 وفاقی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں پی ٹی آئی اس کے اندر اکثریت حاصل کرتی ہے، تو گیم الٹنا شروع ہو گئی ہے. جو کام مہینوں بعد ہوتے تھے وہ اب ہفتوں اور دنوں کے اندر اور منٹوں میں، گھنٹوں میں ہونا شروع ہو گئے ہیں. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.